تخت لاہور سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شریف خاندان ایک بڑی ہڈل میں ایک میٹنگ کے اندر بند تھا. سارے خاندان نے سر جوڑے ہوئے تھے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ سڑک آگے سے بند ہو گئی ہے. محسن نقوی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد یہ خاندان مسلسل ایک سوچ و بچار کے اندر ہے. دلیر مراد سعید نے ایک بڑا اہم بڑا طاقتور پیغام انہوں نے بھجوایا عمران خان کے حوالے سے. ایک طاقتور وہ کیوں ہے؟ ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو معاف کر دیا. دیکھا تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا ضرور یہ کہ میں نشے میں ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ نشے میں ہے. امریکہ کے وزارت خارجہ نے تمام امریکن ایمبیسیز کو یہ کہہ دیا کہ تمام امریکن جارڈن سے مختلف مشرق وسطیٰ کے ممالک سے کہ یا تو اپنے آپ کو محفوظ مقامات پہ شفٹ کریں یا ان علاقوں سے نکل جائیں. السلام علیکم، دس از محیط پیزادہ ان واشنگٹن یونائٹڈ اسٹیٹ. ہندوستان پاکستان بر صغیر میں، مشرق وسطیٰ میں اور بیچارے بدنصیب آزاد کشمیر میں اب 2 اگست 2026 اور اتوار کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور آزاد کشمیر کا کیپٹل سٹی مظفر آباد اور اس کے ڈسٹرکٹ میں ڈویژن کے اندر الیکشن کا دوسرا فیز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں گزشتہ 3 یا 4 دن سے مسلسل مار دھاڑ ہو رہی ہے. یہاں سٹرائکس ہو رہی ہیں، یہاں راستے بند ہیں، یہاں جلوس نکل رہے ہیں، یہاں ریلیز ہیں، یہاں ٹائر جل رہے ہیں، یہاں آنسو گیس کا پولیس استعمال کر رہی ہے، اس کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پاکستان کے پیراملٹریز ہیں. یہاں گولی چلی ہے، یہاں پر کم از کم 8 لوگوں کے بارے میں ان کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے. یہاں پر درجنوں سینکڑوں لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے. لیکن یہاں پر ایک الیکشن کروائے جا رہے ہیں جس میں شریف خاندان کو الیکشن جتوانا ہے، جس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرپرسن ہیں جناب بلاول زرداری بھٹو، وہ مسلسل تھریٹ بھی کر رہے ہیں، دہائی بھی دے رہے ہیں. انہوں نے ایک واویلا اپنا الگ مچایا ہوا، اور وہ جماعت جس کو یہ الیکشن جتانا ہے سیکٹر کمانڈرز نے، وہ جماعت بذات خود بڑی پریشان ہے. وہ کسی اور وجہ سے پریشان ہے. لاہور سے، تخت لاہور سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شریف خاندان ایک بڑی ہڈل میں ایک میٹنگ کے اندر بند تھا. سارے خاندان نے سر جوڑے ہوئے تھے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ سڑک آگے سے بند ہو گئی ہے، جسے کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے. ان کی تمام سیاسی راستہ جو ہے بند اس لیے ہو گیا ہے کہ ملک کے بادشاہ نے، جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، اپنے خاص وزیر دست راست، ان کے جو معتمد خاص ہیں، ان کے ذریعے جو 3-4 دن پہلے پیغام بھجوایا ہے نئے صوبوں کا اور نئے اسے کہتے ہیں یونٹس بنانے کا، اس کی وجہ سے شریف خاندان بڑا پریشان ہے. اور انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کی ہے. وہ ذکر بھی میں تھوڑا سا اس میٹنگ کا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دلیر مراد سعید نے ایک بڑا اہم بڑا طاقتور پیغام انہوں نے بھجوایا عمران خان کے حوالے سے. ایک طاقتور وہ کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. ان تمام چیزوں اور اس سے ظاہر ہے نتھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں. ان کی طرف چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ایران کے حوالے سے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، جہاں اب سے چند گھنٹے پہلے امریکہ کی جو سیٹرڈے کی ہفتے کی رات یا شام تھی، اس میں ایک بار پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے اس دفعہ ایران کو تباہ کرنے کا مکمل منصوبہ بنا لیا تھا، ایک ایسا منصوبہ جس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بھی شامل تھے، اسرائیل کی افواج، اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF بھی مکمل طور پہ تیار تھی. ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو معاف کر دیا ہے. اور دنیا کے وسیع تر مفاد میں ایران کی پراسپیرٹی اور ایران کے مستقبل کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی اتنی پازیٹیو فیلنگس تھیں کہ انہوں نے ایران کو ایک بار پھر جو ہے وہ معاف کر دیا. یہ جو کانٹیکس کیا ہے اس کو معاف کرنے کا، اس سے پہلے کہ میں ٹروتھ سوشل میں ان کا پیغام جو اتنا انٹرسٹنگ پیغام ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. اس زمانے میں جب انٹرنیٹ نہیں ہوا کرتا تھا تو سینما میں جب فلم لوگوں نے پتہ کرنی ہوتی تھی، چونکہ نیٹ تو تھا ہی نہیں، تو پھر آپ کو سینما میں کال کرنی پڑتی تھی. تو جب ہمارے بچپن کے زمانے میں ایک راول پنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن جو کمرشل مارکیٹ ہے، وہاں ایک سینما ہوا کرتا تھا، نادر سینما. وہ نادر سینما کے سامنے ایک پولیس اسٹیشن بھی ہوتا تھا. اب وہ نادر سینما شاید بعد میں کمرشل پلازا بن گیا، شاید وہ مارکیٹ پلازا بن گیا. لیکن ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک فلم لگی ہوئی تھی، میں نشے میں ہوں. کسی شخص نے وہاں پہ فون کیا ریسیپشن پہ یا اس کے مینیجر کو یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی ہیلو کون سی فلم لگی ہوئی ہے؟ تو آگے سے جواب ملا کہ میں نشے میں ہوں. اس آدمی نے کہا بھائی آپ نشے میں ہیں تو فون کسی اور کو دے دیں. میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں بالکل نشے میں نہیں ہوں، میں نے صرف ایک میکڈونلڈ کا برگر کھایا ہے، میرا کوئی نشہ میں نے نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پیغام میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، وہ پیغام جب میں نے دیکھا تو مجھے ایسی فیلنگ ہوئی کہ میں نشے میں ہوں. اور یہ پیغام آپ کے سامنے ہے، یہ ٹویٹ پہ، ٹروتھ سوشل پہ، جہاں پہ سچائیاں ساری ہوتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہاں کا ان کا پیغام ہے. The United States of America is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran. یہ چند گھنٹے پہلے آیا ہے. امریکہ بالکل لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہے اور ایران کو، اسلامک ریپبلک آف ایران کو تباہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. ایٹ لیولز آف ملٹری ٹیرر، اسٹرینتھ اینڈ پاور ناٹ سین سنس دی سیکنڈ ورلڈ وار. یعنی ایسی تباہی ہم نے مچانی ہے جتنی دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی دیکھی نہیں گئی. ڈسپائٹ دس we have just been asked by Iran and other Middle Eastern countries to hold off any attack in that
the parameters of a deal has been agreed to. لیکن ہمیں ایران کی اور مشرق وسطیٰ کی ممالک کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ ابھی ہم ایران کی تباہی کو روک دیں بیکاز ایک ڈیل جو ہے وہ بالکل ایگری ہو گئی ہے. This would include the immediate, complete and total opening of the Hormuz Strait and an end to Iran's nuclear threat. اس ڈیل کے نتیجے میں اسٹریٹ آف ہرمز ہمیشہ کے لیے کمپلیٹلی اینڈ ٹوٹل کھل جائے گی اور ایران کی نیوکلیئر تھریٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. بیسڈ آن دس ریکویسٹ I have agreed for the future benefit of the world and likewise the survival of a successful and prosperous Iran to cancel the attack subject to being able to rapidly make a deal. اور اس کے نتیجے میں چونکہ ریکویسٹ میرے سامنے آ گئی ہے میں نے یہ اگری کر لیا ہے دنیا کے وسیع تر مفاد کے اندر فار دا فیوچر بینیفٹ اور سروائیول آف اے سکسیزفل اور ایک پراسپرس ایران ایک کامیاب اور ایک خوشحال ایران کے مستقبل کی خاطر میں نے اس اٹیک کو دوبارہ کینسل کر دیا ہے. اور ڈیل سبجیکٹ ہوئی ہے کہ مجھے ایک ڈیل مل جائے گی. دی کنٹری آف اسرائیل جوائنز می ان دس کمٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا ملک جو ہے وہ بھی میرے ساتھ اس کمٹمنٹ میں شامل ہے. اور میں اب آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ میں بالکل نشے میں نہیں ہوں, لیکن جب میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پیغام دیکھا اور میں نے یہ فلیش خبروں کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا ضرور یہ کہ میں نشے میں ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ نشے میں ہیں. اب اس کا کانٹیکس کیا ہے اس ساری چیز کا, یہ اتنے عجیب و غریب پیغام کا. ایک بار پھر یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, میرا خیال اب تک کم از کم ایک درجن دفعہ وہ اس طرح کی چیز کر چکے ہیں. سیٹرڈے کے دن میں ہفتے کا دن جو ختم ہوا ایران نے کویت کے اوپر میزائلز کا اور ڈرون کے کئی حملے کیے. سارا دن کویت کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ ایرانی میزائلز کو روکتا رہا. اسٹریٹ آف ہرمز میں سے 2 جہازوں نے گزرنے کی کوشش کی, دونوں جہازوں کو آگ لگ گئی, پروجیکٹائل نے ان کے اوپر حملہ کیا. اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز ان اسرائیلی پبلیکیشن حارث جو ہے ایک بھی جہاز جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کراس نہ کر سکا سیٹرڈے کے دن. دوسری طرف ہوتیز نے جو ریڈ سی کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے وہاں پر ٹریفک 50% سے بھی کم رہ گئی ہے, بہت کم ہو چکی ہے. اور ہفتے کے دن کے شروع میں اب سے بہت گھنٹے پہلے ایران کے فورن منسٹر ڈاکٹر عباس اراغچی جو ہیں انہوں نے ترکی کے فورن منسٹر کو اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو انہوں نے یہ پیغام دیا جس کا انہوں نے خود اس کا جو سمری ہے وہ انہوں نے اپنے ٹیلی گرام چینل میں انہوں نے شیئر کی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے صدر کو یعنی ان کو باور کروا دیا ہے کہ ایران کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. وہ میسج کیا تھا لیکن جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ایران کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو ایران اس کا بڑا سخت قسم کا جواب دے گا. اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے امریکہ کے وزارت خارجہ نے تمام امریکن ایمبیسیز کو یہ کہہ دیا کہ تمام امریکن سٹیزنز کو کہہ دیں جارڈن سے مختلف مشرق وسطیٰ کے ممالک سے کہ یا تو اپنے آپ کو محفوظ مقامات پہ شفٹ کریں یا ان علاقوں سے نکل جائیں. ایئر لائنس نے اپنی تمام تر ٹریفک جو ہے اسے ریسٹرکٹ کر دیا تھا. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو جو دبئی کے اور ابو دھابی کے اور یہ تمام جو ایئرپورٹس ہیں جو کسی زمانے میں دنیا کے سب سے بیزی ایئرپورٹس ہوتے تھے, گزشتہ 5 مہینوں میں ان کی ٹریفک کو بہت نقصان ہوا ہے. کہتے ہیں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کا بزنس جو ہے وہ تباہ ہو گیا. تو ایک بار پھر ساری ٹریفک جو ہے وہ رکی ہوئی تھی. اینڈ اکارڈنگ ٹو دی اسرائیلی پیپرز جیسے حارث اور دوسرے پیپرز میں کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو بالکل ہائی الرٹ پہ رکھا گیا تھا کہ کسی وقت بھی انہیں ایران کے ساتھ ایک جنگ میں شامل ہونا پڑتا ہے. لیکن آئی جنگ ایک بار پھر ٹل گئی ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں بیسکلی یہ ہے کہ پینٹاگون نے امریکہ کے صدر کو پروفیشنل ایڈوائس دی ہے کہ حضور کا اقبال بلند ہو, آپ جو کہتے ہیں ہم وہ کریں گے, لیکن ایک بار اس کے نتیجے میں جنگ ایسی شروع ہوگی کہ یہ 2027 تک جاری رہے گی, مڈ ٹرم تک ختم نہیں ہوگی. اور ایران جو ہے اس کے نتیجے میں نیگوسیشن ٹیبل پہ ہمیں نہیں لگتا کہ آئے گا. یہ اس کا کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ ہے, بٹ ابھی تک تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اب اس کو آپ جس طرح سے بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیں میں یہ ویریفائی کر سکتا ہوں کہ میں نشے میں نہیں ہوں. یہ اور بات ہے کہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے. اب آتے ہیں پیارے پاکستان کی طرف, جہاں پر جو پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے جسے ہم آج تک آزاد کشمیر کہتے رہے, وہاں پر مظفر آباد میں 9 نشستوں کے اوپر الیکشن کا پروسیس صبح کے 8 بجے شروع ہوا. جو 300 کینڈیڈیٹس جو ہیں پتہ نہیں کون منافق ہیں ان حالات میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. 300 کینڈیڈیٹ ان 9 نشستوں کے لیے کھڑے ہیں, مطلب لڑ رہے ہیں الیکشن اپیرنٹلی. اور 12 سیٹیں اس میں وہ بھی ہیں جو کہ ریفیوجی سیٹس ہیں جو کہ پاکستان سے لوگوں نے الیکٹ ہونا ہے, جس میں سے غالباً 9 جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں, شاید ایک کے پی سے ہے, ایک شاید اسلام آباد وغیرہ سے کہیں سے ہے, ایک شاید سندھ سے ہے. یہ تو ساری جو 12 سیٹیں ہیں نا یہ تو سیکٹر کمانڈرز کے رحم و کرم پہ ہیں. وہاں پر ووٹ تو کوئی ہوتے نہیں, لوگ تو کوئی ہے نہیں, وہ جس کو بھی وہاں سے الیکٹ کر کے بھیجنا چاہیں وہ بھیج سکتے ہیں. لیکن جو باقی سیٹیں ہیں جیسے میرپور کی سیٹیں تھیں 13 اور یہ جو 9 سیٹیں مظفر آباد کی, یہ بھی سیکٹر کمانڈر سی کے رحم و کرم کے اوپر ہیں. حالات یہ ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹرائکس ہو رہی ہیں, مار پیٹ ہو رہی ہے, گولی چلی ہے. کہتے ہیں کہ 8 لوگ سوشل میڈیا میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ جاں بحق ہوئے ہیں, سینکڑوں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, لیکن یہ الیکشن ہو رہے ہیں. اور پولنگ اسٹیشنز کی صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا اپنا جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ 1400 کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہیں اس پورے علاقے میں, ان میں سے صرف 200 نارمل ہیں
اس میں سے باقی جتنے بھی ہیں 1200 کے قریب، وہ کچھ اس میں سے 600 کے قریب ہائیلی سینسٹیو ہیں اور باقی جو ہیں وہ سینسٹیو ہیں، اور صرف 200 جو ہیں وہ نارمل ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کس قسم کے ہو رہے ہیں۔ بہرحال میرپور کا جو الیکشن ہوا، جہاں پر 13 سیٹوں میں سے 9 سیٹیں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو دے دی گئیں، اس کے بعد سے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این کے درمیان میں ایک خوفناک قسم کی وار آف ورڈز جو ہے وہ جاری ہے۔ اور بلاول زرداری جو ہیں، ان کی لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے یہ مانا ہے کہ کچھ ریگنگ ہو گئی ہے، مگر باوجود اس ایڈمیشن کے جو الیکشن کمیشن ہے وہ فیز 2 میں ہونے والی دھاندلی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کرا۔ یہ بلاول نے جو اتنا واویلا ڈالا ہوا ہے 2-3 دن سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ بلاول کیا پی ایم ایل این کے اوپر امپریس اپون کرنا چاہ رہے ہیں؟ نا نہیں، وہ سیکٹر کمانڈرز کے اوپر یہ امپریس اپون کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ہاتھ ذرا ہولا رکھیں، وہاں جو آپ نے گند کرنا تھا میرپور میں کر لیا ہے، مظفر آباد میں اتنا گند آپ نے نہیں کرنا۔ بہرحال شریف خاندان بڑا پریشان ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا، جاتی عمرہ کے اندر ایک ہڈل ہوا ہے ان کا، شریف خاندان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر کے کیا حالات ہیں کسی کو ٹھیک طرح سے نہیں پتہ، کئی گھنٹے کی یہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ میٹنگ اس قسم کی تھی کہ مجھے گاڈ فادر کی ایک فلم، آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے گاڈ فادر کی فلم نہ دیکھی ہو، جو میرا خیال ہے نیو یارک کی یا شکاگو کی کرمنل فیملیز کے حوالے سے تھی، جس میں ایک پرنسپل کرمنل فیملی ہوتی ہے، مافیا فیملی، کورلیون فیملی، ایک اور تھی برزینی فیملی۔ تو یہ جو میٹنگ تھی نا، یہ کورلیون فیملی اور برزینی فیملی کی میٹنگ کی طرح تھی، بیکاز وہاں پر بھی اگر آپ کو فلم یاد ہو تو اس میں جو باپ ہے وہ بھی گاڈ فادر جو ہے، وہ جو ہیڈ ہے مافیا کا وہ باپ ہے، اسی کا بیٹا بھی اسی مافیا کا حصہ ہے، اس کی بیٹی بھی مافیا کا حصہ ہے، اس کا سالہ بھی، اس کا جو داماد ہے وہ بھی اسی مافیا کا حصہ ہے، اس کا کوئی بھائی کزن بھی اسی مافیا کا حصہ ہے، اور یہی دوسری طرف بھی صورتحال تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے پارٹیسپینٹس کون تھے اس میٹنگ کے۔ اس میں جناب محترم نواز شریف صاحب، جو 3 دفعہ پاکستان کے چیف منسٹر، بھی پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں 3 دفعہ، اور پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کی میٹنگ تھی اپنے بھائی کے ساتھ جو پنجاب کے 3 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں اور 2 دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تھینکس ٹو دی آرمی، اور ان کے ساتھ ان کی اپنی صاحبزادی جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ، جو پہلے کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ فوج ان کو سپورٹ کرے گی، چیف منسٹر بنانے کے لیے وہ تھیں، اور پھر خاندان کے سندھی جناب اسحاق ڈار صاحب تھے، جو اس وقت پاکستان کے فارن منسٹر بھی ہیں اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، اور ان کے صاحبزادے کی جناب نواز شریف صاحب کی دوسری جو صاحبزادی ہیں ان کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی ہے۔ تو ان سب کی آپس میں میٹنگ ہوئی۔ اکارڈنگ ٹو دی رپورٹرز آف دی ایکسپریس ٹریبیون، یہ خاندان بہت زیادہ پریشان تھا، پتہ نہیں انہوں نے کیسے اندازہ لگایا، بہرحال ان کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ محسن نقوی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد یہ خاندان مسلسل ایک سوچ و بچار کے اندر ہے کہ ہم نے اب آگے اپنی خاندانی حکومت کو، یہ ڈینسٹی کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ جو پی آر یہاں سے پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے کمیونیکے، اس میں البتہ نئے صوبوں کا اور یونٹس کا کوئی کسی قسم کا ذکر وہاں پہ نہیں کیا گیا، حالانکہ پاکستان جو مسلم لیگ تھی پی ایم ایل این، اس میں بہت زیادہ امید تھی، ایکسپیکٹ وہ کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ کلیئرٹی ان کو ملے گی کہ شریف خاندان کی ان نئے صوبوں کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے۔ رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے سمجھنا چاہا، لیکن انہوں نے ان کے کسی کامنٹ کا اس حوالے سے جواب نہیں دیا۔ احسن اقبال صاحب جو پی ایم ایل این کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک، چونکہ ابھی تک شریف خاندان نے اوپر سے فیصلہ نہیں کیا تو میں سرکاری پوزیشن تو نہیں بتا سکتا، لیکن پرائیویٹلی میرا ویو یہ ہے کہ یہ نظام ابھی کامیاب نہیں ہوا۔ در حقیقت 18ویں ترمیم یا 17ویں ترمیم کے نہیں 18ویں ترمیم کے بعد جو 17 سبجیکٹس تھے جنہیں سینٹر سے ڈیوالو کیا گیا تھا پروونسز میں، ان میں ایک کمی رہ گئی ہے کہ 2 حصے تو کمپلیٹ ہو گئے ایگزیکٹو کے، لیکن جو تیسرا حصہ تھا لوکل گورنمنٹس کا اس کو امپاور نہیں کیا گیا۔ تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھئی وہ کس کی قصور ہے، آپ کی حکومتیں نہیں؟ انہوں نے کہا وہ اصل میں سارا ملبہ انہوں نے بیوروکریسی کے اوپر ڈال دیا کہ ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل کمشنرز، پولیس والے اور جو پروونشل سیکرٹریز ہیں، یہ انہوں نے ڈیوالو نہیں ہونے دیا۔ پولیٹیکل گورنمنٹس جو چاہتی تھیں کہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ سسٹم فیل ہو گیا تو اسے جا کے دیکھنا چاہیے کہ نورووال میں نے کتنی وہاں پہ ترقی کی ہے۔ اب آپ میں سے جو لوگ نورووال کے ہیں، چاہے آپ باہر ہی رہتے ہو پاکستان سے، اب آپ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ نورووال میں کس قسم کی ترقی ہوئی ہے جس کی وجہ سے احسن اقبال صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سسٹم فیل نہیں ہوا۔ احسن اقبال صاحب نے گزشتہ 24 گھنٹے میں انہیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ یہ کامیابی ان کو ایک حکیم صاحب ہیں، ایک جج ہیں سیشن کورٹ کے، انہوں نے ان کو یہ کامیابی دی ہے۔ اس عدالت نے فیصلہ کیا کہ مراد سعید نے ان کے اوپر جو الزام لگایا تھا 2019 میں، جب غالباً مراد سعید صاحب اس وقت کمیونیکیشن منسٹر تھے، تو مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ ملتان اور سکھر کے درمیان میں جو موٹر وے یا سڑک کا جو کانٹریکٹ تھا وہ ایک غلط پارٹی کو یا ٹھیکیدار کو احسن اقبال صاحب نے دیا، اور اس سے انہوں نے 70 ارب روپے کا کمیشن لیا۔ یہ ویسے مراد سعید کی ذات تھی کہ 70 ارب کا نہیں ہو سکتا کمیشن، اگر کمیشن ہوگا بھی تو تھوڑا ہوگا، 70 ارب بہت زیادہ۔ بہرحال یہ ہے کہ اس پہ عدالت نے کہا کہ مراد سعید صاحب تو عدالت کے سامنے آئے ہی نہیں،
नहीं, उन्होंने कोई एविडेंस दी ही नहीं, अपना वो केस साबित कर नहीं सके। अब कोई पूछे अदालत से मुराद सईद ने कैसे आना था, वो तो अपनी ज़िंदगी बेचारा पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, वो कहाँ से आता अदालत के सामने। बाहर उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल साहब की बड़ी हद तक हुई है, मुराद सईद साहब अपना केस साबित नहीं कर सके, उनकी डिफेमेशन हुई है, और इसलिए उन्होंने डिफेमेशन के लिए 2.5 मिलियन 25 लाख रुपए का हर्जाना जो है मुराद सईद साहब को हुक्म दिया अदालत ने कि वो एहसन इकबाल साहब को पेश करें। अब मुराद सईद साहब कहीं मिलेंगे किसी को तो पेश करेंगे 25 लाख रुपए। अलबत्ता जहन में रखें कि एहसन इकबाल साहब ने अदालत से और मुराद सईद साहब से 10 अरब रुपए, कितने 10 अरब रुपए मांगे हुए थे, लेकिन अदालत ने कहा कि भाई इतना भी कोई मजाक नहीं है, ठीक है आपकी डिफेमेशन हो गई है, थोड़ी बहुत हद तक आपकी होगी, लेकिन आप इतने भी इज्जतदार आदमी नहीं है कि आपको 10 अरब रुपए दिए जाएं, इसलिए 25 लाख रुपए जो है, कहाँ 10 अरब कहाँ 25 लाख, तो 25 लाख में ही आप गुजारा कर लें। मुराद सईद कहाँ थे? मुराद सईद ने इसी 24 घंटे में, गुज़िश्ता 12-14 घंटों में एक बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने बड़ा सीरियस मैसेज दिया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, बड़ा माना खेज किस्म का, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ, जिसमें उन्होंने दर हकीकत, इट्स अ बोल्ड पोजीशन, बिकॉज इससे पहले मुराद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, को चेयरमैन है या एक्टिंग चेयरमैन है जनाब बैरिस्टर गौहर, उन्होंने एक बहुत अजीबो गरीब किस्म का ट्वीट किया। बैरिस्टर गौहर का ये कहना था कि उन्होंने अपने सोर्सेज के ज़रिए कंफर्म कर लिया है कि इमरान खान की सेहत के बारे में जितने भी शकूक हैं ये गलत हैं, इमरान खान को ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले मोहतरमा अलीमा खान साहिबा भी ये कह चुकी हैं कि ऐसी कोई चीज़ हमारे नॉलेज में नहीं है, और हमने 2 वीलॉग्स में इसे डिस्कस किया था। मुराद सईद साहब का कहना यह है अपने ट्वीट में कि जहां मुसद्दिका तौर पे हम नहीं डिटरमिन कर सकते कि क्या इमरान खान को ब्लड प्रेशर या कोई इस किस्म का आर्जा इस वक्त लाहक है, ये भी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि उनकी सेहत की क्या कंडीशन है, बिकॉज किसी की उनसे मुलाकात नहीं हुई, उन तक किसी को एक्सेस जो है वो हासिल नहीं है। और जब पहले उनकी आँख का मसला हुआ था तो भी पहले डिनायल ही थे, बाद में पता चला कि उनकी आँख की बीनाई जो है एक आँख में तकरीबन चली गई है, तो उस वक्त भी तो कोई कन्फर्मेशन नहीं थी। और कौन से ऐसे लोग हैं दरमियान में जिसके ऊपर, उन्होंने नाम नहीं लिया बैरिस्टर गौहर का, उन्होंने नाम नहीं लिया मोहतरमा अलीमा खान साहिबा का, लेकिन उनका कहना था कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हम इतना ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आगे 5 अगस्त आ रही, जहन में रखें कि 5 अगस्त को इमरान खान को इस कैद में 3 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। 5 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2024, 5 अगस्त 2025 और 26, नहीं 4 साल, ये तो 2023, 24, 25, 26, 3 साल जो हैं उनको इसमें मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम पार्टी मुत्तहद होके, मैं समझता हूँ उन्होंने तो खैर कहा कि तमाम पार्टी को मुत्तहद होकर स्टैंड लेना चाहिए कि इमरान खान को हॉस्पिटल तक एक्सेस मिले, रसाई मिले, फिजिशियंस उनको देख सकें, उनका मुआयना कर सकें, मालज को उन तक एक्सेस हासिल हो, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी पैदा हो। मैं पर्सनली समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अगर कुछ करना है तो तमाम सियासी जमातों के पास जाएँ, PMLN के पास जाएं, PPP के पास जाएं, ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाएं, जमात इस्लामी के पास जाएं, MQM के पास जाएं, उन सबके सामने केस रखें कि भाई इमरान खान जो हैं इस मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप तमाम सियासतदान जेल में रहें, ये क्या वजह है कि इमरान खान को एक हॉस्पिटल तक एक्सेस नहीं मिलती। इसको एज अ मॉरल क्वेश्चन तो इन तमाम सियासी जमातों और लीडर्स के सामने रखें, जाती उम्रा समेत। यहाँ तक तो बात हो गई, फिर भी बात इस पर होती रहेगी। अब मैं आपको इतना बता दूँ कि अमेरिका में जो 2 अगस्त का दिन है, इस 2 अगस्त के दिन में अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर एक बड़ा मुजाहरा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसे डॉक्टर शहबाज गिल और चंद और लोग उनके साथ उसे कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल अपने वीलॉग्स में 2-3 दफ़ा उसका जिक्र कर चुके हैं। एम्बेसी का एड्रेस बड़ा आसान है निकालना, मैं भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ। एम्बेसी का एड्रेस जो है वाशिंगटन में, और ये कश्मीर के हवाले से ये मुजाहरा हो रहा है। आप में से जो लोग ट्राई स्टेट एरिया में हैं, वाशिंगटन के अंदर हैं, वर्जीनिया में हैं, मैरीलैंड में, आप वहाँ जाने की कोशिश कर सकते हैं। बदकिस्मती से मैं वहाँ पर नहीं होऊंगा, बिकॉज कश्मीर ही के हवाले से एक टॉक ऑर्गेनाइज हुई है जहाँ मैं किसी जगह पर बोल रहा हूँ इसी टाइम में, और वो कई दिन पहले से ऑर्गेनाइज हुई है, बल्कि कह लें 2-3 हफ्तों से पहले ऑर्गेनाइज हुई। तो मैं तो वहाँ पे होऊंगा, लेकिन जो इसकी कैफियत होगी इस प्रोटेस्ट की वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर पाऊंगा अपने अगले वीलॉग के अंदर। अब मैंने आपको थोड़ा सा बताना था, वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द पीपल जिन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे में मेरा पैट्रियन का पेज ज्वाइन किया। मैं आपको बता सकता हूँ कि पैट्रियन के पेज पे हमने अपना एक इंटरनल इकोसिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बनता चला जा रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पे सिर्फ मेरे ख्याल 60-65 के करीब पोस्ट्स हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पोस्ट बढ़ेंगी और उसमें जो मेंबर्स होंगे और सब्सक्राइबर्स होंगे वो देखेंगे कि उसके अंदर अपनी एक दुनिया है आर्टिकल्स की, कंटेंट की, जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उसमें डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। बहरहाल अभी मुझे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है, चूँकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ बहुत से एल्गोरिथम्स में। तो
सब्सक्रिप्शन जो बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने सब्सक्राइब भी किया हुआ है उसके बावजूद हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, ये सब्सक्रिप्शन ख़त्म भी हो जाती है। मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, एक्शनेबल पॉइंट, एक्शन पॉइंट है। आप अपने अगर फ़ोन के ऊपर देखें, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, आपके पास अगर आईफोन है या एंड्रॉयड है तो आप अपनी जब यूट्यूब की ऐप खोलते हैं तो उसके बॉटम एंड के ऊपर आपको 4 या 5 चीज़ें नज़र आती हैं। सेंटर में एक प्लस का निशान आपको नज़र आएगा, लेफ्ट साइड पे आपको होम लिखा हुआ मिलेगा और शॉर्ट्स लिखे हुए होंगे, और प्लस साइन के राइट साइड पे आपको सब्सक्रिप्शंस का बटन साइन नज़र आएगा। अगर सब्सक्रिप्शंस के बटन के ऊपर आप प्रेस करें, क्लिक करें, तो आपके टॉप बॉटम जो बैनर है वो खुल जाएगा, जिसमें तमाम चैनल जिनको कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके आइकन्स के, उनके लोगोज आपको नज़र आएंगे। आप उसमें चेक कर लें मोहित पीरज़ादा ऑफिशियल उसमें है या नहीं है। लेकिन अगर है भी तो आप उसे पहले 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए उसको अनसब्सक्राइब करें। अनसब्सक्राइब करने के बाद आप उसको दोबारा सब्सक्राइब करें। ये जो मैन्यूअल एक्शन है ये चैनल की विजिबिलिटी को आपके चैनल में, आपकी ऐप में इंप्रूव करेगा। ये इसको करके देखें, इसका क्या फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा बहुत से ऐसे चैनल आपको मिलेंगे सब्सक्रिप्शन में जो हो सकता है आपने आज से कई साल, 1 साल 2 साल पहले आपने सब्सक्राइब किए हों, लेकिन वो आपके ऑफ इंटरेस्ट ना रहे हों, लेकिन वो सब्सक्राइब हैं, आप उनको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे भी ओवरऑल चैनल विजिबिलिटी और एल्गोरिदम्स वगैरह जो हैं वो इम्प्रूव करते हैं। तो बहरहाल अभी इतना ही, और फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि पैट्रन का पेज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आई ग्रेटली अप्रिशिएट। बहुत से लोगों को मेरे मैसेजेस मिल चुके होंगे जो मैं खुद पर्सनल मैसेजेस लिखता हूं थैंक यू नोट्स के, लेकिन जिनको नहीं मिले उनको भी मिल जाएंगे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है और चंद घंटों में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।